سر بچوں، آج ہم اپنے اردو چھٹی کی اردو کتاب کا چھٹا سبق پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے سکندر اعظم۔ پہلے اس کے مقاصد سمجھ لیں، پھر سکندر اعظم کا ہم لوگ تعارف لے لیتے ہیں کہ سکندر اعظم کون تھا۔ اس سبق کو آپ کی اردو کی کتاب میں شامل کرنے کے مقاصد جو ہیں، سب سے پہلے اردو میں سوانح نگاری کے بعض اسلوب سے واقف ہو سکیں۔ یہاں لفظ آیا ہے سوانح نگاری۔ سوانح نگاری آپ کسی کے زندگی کے جو حالات لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں سوانح نگاری۔ پھر دوسرا جو ہمارا مقصد ہے، یہاں کسی بھی شخصیت پر حاصل کردہ معلومات کی مدد سے 200 الفاظ کا مضمون تحریر کر سکے۔ ہم اس سبق کو پڑھیں گے اور اس میں سے ہمیں آخر میں ایک مضمون لکھنا ہوگا جو تقریباً 200 الفاظ پہ کم و بیش مشتمل ہوگا۔ یہ ہمیں اس میں سکھایا جائے گا۔ پچھلے سبق میں ہمیں یاد ہے کہ ہم نے مضمون کو لکھنے کا اسلوب سیکھا تھا، یہ طریقہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہاں پر کیا کریں گے، اس کا عملی مظاہرہ یہاں پر ابھی ہم اس میں پریکٹس میں کریں گے۔ تیسرا جو ہمارا یہاں پر مقصد ہے اس سبق کا، اردو میں یونانی الفاظ کے استعمال کا قاعدہ سیکھ سکیں۔ یہ قاعدہ ہمیں مشق میں دیا گیا ہے کہ یونانی الفاظ جو ہے ان کا قاعدہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے چینج ہوتے ہیں، جمع واحد کس طریقے سے بنائی جاتی ہیں۔ سکندر اعظم، سکندر اعظم 356 قبل مسیح سے 323 قبل مسیح کا اس کا دور ہے۔ قبل مسیح کیا ہوتا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام سے اتنے سال پہلے، جس وقت ہمارا یہ مسیحی کیلنڈر نہیں بنا تھا، اس وقت کے دور کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں قبل مسیح، اور اس کو ایسے بھی لکھ دیتے ہیں اور کہیں پر آپ کو ایسے بھی لکھا ہوا دکھے گا، کاف میم۔ قبل مسیح اس کیلنڈر سے آپ کے اتنے 100 سال پہلے۔ تو یہ جو سکندر اعظم کا دور ہے 356 سال پہلے کا دور ہے، آپ کے مسیحی کیلنڈر سے بھی پہلے۔ جو کیلنڈر ہم یوز کرتے ہیں اس سے 356 سال پہلے اس کا دور ہے۔ سکندر اعظم کی ریاست سکندر اعظم یونان کی ریاست مقدونیہ کا شہزادہ تھا۔ 20 برس کی عمر میں باپ کی وفات کے بعد یونانی ریاستوں کو متحد کر کے ایرانی شہنشاہ دارا سوئم کو شکست دی، جس کی سلطنت ایران، مشرق وسطیٰ، ترکی، شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا پر پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا کے عظیم ترین فاتحین اور جرنیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ عظیم یونانی فلسفی ارسطو کا شاگرد تھا اور ساری دنیا کو متحد کرنا چاہتا تھا۔ یہ سکندر اعظم کا مختصر سا تعارف ہے۔ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ آپ لوگ پینسلز اپنے پاس رکھ لیں۔ سبق پڑھنے کے دوران ہمیں کیا کام کرنا ہے، سبق پڑھتے ہوئے ہم جب لائن میں سے گزریں گے، جہاں جہاں پر جگہوں کے نام آ رہے ہوں گے، مختلف جگہوں کے نام آئیں گے، اس کے نیچے آپ نے انڈر لائن کر دینا ہے۔ جیسے مثال ہے یہاں پر کہ سکندر ملک مازندران اور خراسان ہوتا ہوا ہرات میں آیا۔ یہاں پر مازندران جگہ کا نام ہے، خراسان یہ بھی جگہ کا نام ہے، اور ہرات یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ ان جگہوں کے نیچے سنگل لائن آپ نے کھینچ دینی ہے۔ اس پہ ہم کیا کام کریں گے یہ بعد میں بتاتے ہیں۔ تمام بچے پینسل نکال چکے ہیں؟ ٹھیک ہے، سبق کا اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سکندر ملک مازندران اور خراسان ہوتا ہوا ہرات میں آیا اور وہاں سے کابل پہنچ کر بلخ، بخارا، سمرقند و تاشقند کی تسخیر کے واسطے کوہ ہندوکش سے گزر گیا۔ یہاں پر یہ ایک لفظ اور آیا ہے جو میں نہیں لکھ سکا ہوں، یہاں دیکھ لیجئے۔ ویسے تو تمام نئے آنے والے الفاظ میں نے لکھ دیے ہیں، لیکن یہ تسخیر رہ گیا تھا۔ کسی چیز کو فتح کر لینا، تسخیر کسی چیز پہ قابو پا لینا، کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، اسے کہتے ہیں تسخیر۔
جب یہ علاقہ بھی فتح کر لیا تو دریائے سندھ پر پہنچا۔ قلعہ اٹک کے قریب سکندر کشتیوں کا پل باندھ کر دریائے سندھ سے اتر آیا۔ ٹیکسلا کے راجا نے سکندر کی اطاعت اختیار کی۔ اطاعت تابع داری، کسی کی تابع داری، کسی کا باج گزار ہونا، کسی کی بڑائی تسلیم کر لینا۔ پھر سکندر بے دقت دریائے جہلم تک آ گیا۔ وہاں تک پہنچنے میں بھی اسے کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور وہ دریائے جہلم تک پہنچ گیا۔ دریا کے پار راجہ پورس کا لشکر مقابلے کو تیار تھا۔ 100 ہاتھی ساحل کو گھیر اس طرح کھڑے تھے کہ سکندر کی فوج کو اترتے ہی پامال کریں یا سونڈوں سے اچھال کر عدم کو پہنچائیں۔ پامال کرنا، جیسے ہی سکندر کی فوج 100 ہاتھی، سینکڑوں ہاتھی، اور وہ کس لیے کھڑے تھے کہ بس یہ قدم رکھیں اور ہم انہیں پامال کر دیں۔ پامال کرنا، رون دینا، تباہ کر دینا، عدم کو پہنچانا، آپ کا اوپر پہنچا دینا یا دنیا سے بھیج دینا، عدم کو پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دینا۔ ایسی حالت میں اس نے عبور دشوار دیکھ کر قیام کر دیا اور ہر روز اپنے لشکر میں دھوم دھام رکھنی شروع کی تاکہ مخالف اس کے خوگر ہو جائیں اور وقت پر بے خبر رہیں۔ عبور، کسی چیز کو پار کرنا، کسی چیز سے گزر جانا۔ عبور، جب اس نے دیکھا سکندر نے اعظم نے کہ یہاں سے اس دریا کو عبور کرنا آسان نہیں ہے، تو اس نے کیا کرا، اپنے لشکر کو قیام کرنے دیا، وہاں پر قیام کر لیا۔ اور پھر اس نے کیا کرا، وہاں پر خوب دھوم دھام رکھی۔ کیوں رکھی؟ تاکہ یہ لوگ جو سامنے کا لشکر ہے وہ اس کے عادی ہو جائیں کہ یہ لوگ ایسے ہی شور شرابہ کرتے رہتے ہیں، اور ان شور میں جب سکندر اعظم اپنی کارروائی کرے تو ان لوگوں کو شور شرابے سے یہ پتہ نہ لگے کہ یہ کوئی کارروائی کی جا رہی ہے، وہ سمجھیں یہ لوگ اپنے شغل میں، میلے میں مشغول ہیں۔ پھر ایک اندھیری رات کو جبکہ بادل گرج رہا تھا اور بجلی کوند رہی تھی، کچھ پیادے اور چیدہ سوار لے کر اوپر کی طرف چلا اور ایک ٹاپو سے گزر کر دوسری طرف جا پہنچا۔ چیدہ سوار، کچھ خاص لوگ، چیدہ لوگ خاص جو اس نے منتخب کیے تھے ان کو لیا، اور پھر کیا ہوا، وہ ٹاپو سے گزر کر دوسری طرف جا پہنچا۔ ٹاپو جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں۔ کنارے پر اتر چند قدم چلا تھا کہ پورس کے 1000 سوار اس کے سامنے پڑے، مگر جلد مغلوب ہو گئے۔ مغلوب ہونا، غلبہ پا لینا، قابو کر لینا یا انہیں شکست دے دینا۔ جب پورس نے سکندر کا دریا سے اترنا سنا تو بہت سا لشکر خود اس کے مقابلے کو آیا اور 3 پہر تک بڑی مردانگی سے لڑتا رہا۔ آخر شکست کھائی اور اسیر ہو کر سکندر کے سامنے لایا گیا۔ سکندر نے اس سے پوچھا کہ اب آپ کے ساتھ کیا کریں؟ اس نے جواب دیا کہ جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ اور کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے پہلے ہی جواب میں سب باتیں آ گئیں۔ سکندر لڑائی میں اس کی دلیری اور شجاعت دیکھ کر اور یہ عاقلانہ جواب سن کر اس سے ایسا خوش ہوا کہ اس کا ملک اور کرب و جوار کا جو علاقہ فتح کیا سب اسی کو دے دیا۔ شجاعت کے معنی ہیں بہادری کے، اسیر کے معنی ہیں قید کرنے کے، مغلوب ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، کرب و جوار آس پاس کا علاقہ۔ جس وقت سکندر کے پاس یہ بادشاہ قید کر کے لایا گیا ہے تو سکندر نے جب اس سے بات چیت کی تو پتہ یہ لگا یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنے جو ہے کیا بولتے ہیں بڑوں سے، اپنے بڑوں سے بس حکومت ملتی چلی آ رہی ہے اور قابل نہیں ہے۔ یہ بادشاہ خود بھی قابل ہے، پڑھا لکھا ہے، عاقل ہے اور اچھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، بات چیت کا انداز بھی بہت اچھا ہے۔ جب اس نے سکندر اعظم نے اس کا یہ انداز دیکھا تو کیا کرا، خوش ہو کر تمام علاقہ اس کا جو تھا اس کو واپس کر دیا۔
کہتے ہیں کہ اس مارکے میں پورس کے ہاتھی نے کسی کو اس کے پاس نہ پھٹکنے دیا اور جتنے تیر اس کے جسم میں لگے تھے سب اپنی سونڈ سے نکالے۔ اس مارکا کہتے ہیں لڑائی کو، لڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لڑائی میں جب یہ بادشاہ زخمی ہوا ہے پورس، تو اس کا جو ہاتھی تھا اس نے اس اپنے زخمی بادشاہ کی حفاظت سپاہیوں سے زیادہ خود کی ہے، کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیا ہے، اور جو تیر اس کے جسم میں لگتے تھے بادشاہ کے، ہاتھی اپنی سونڈ سے نکال دیتا تھا۔ اس لڑائی کے کچھ روز بعد سکندر کا چہیتا گھوڑا بیوسیفالس مر گیا۔ اس کے مرنے کا سکندر کو ایسا غم ہوا جیسا کہ کسی عزیز رشتہ دار کا ہوتا ہے۔ چنانچہ جس جگہ اس کو دفن کیا تھا وہاں اس کے نام سے بیوسیفالیا ایک شہر آباد کیا۔ یہاں پر یہ جو پیراگراف ہے، اگر اس میں ہم غور کریں تو دیکھیں اس میں انسانوں کی جانوروں سے محبت اور جانوروں کی انسانوں سے محبت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہاتھی کی محبت کو اجاگر کیا جو اس کے بادشاہ کے لیے تھی۔ اس کے بعد سکندر اعظم جو کہ بڑے بڑے علاقے فتح کرتا چلا آتا تھا، کتنے اس کے تلوار کے نیچے آ کر کاٹے جاتے تھے، مرنا مارنا اس کا روز کا معمول تھا۔ بہت سارے اس کے اپنے بہادر جنگ کے اندر مارے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس کا گھوڑا مرتا ہے تو وہ اس کا ایسے غم کرتا ہے جیسے اس کا کوئی عزیز رشتہ دار ہو۔ دریائے جہلم کے کنارے پر سکندر نے 1 ماہ قیام کیا اور پھر پنجاب کو تاراج کرتا ہوا دریائے ستلج تک جا پہنچا، جسے دریائے بیاس بھی کہتے ہیں۔ تاراج کرتا ہوا، برباد کرتا ہوا، اس کو لوٹ مار کرتا ہوا، قتل و غارت کری کرتا ہوا، یا وہاں پر جنگ میں فتوحات حاصل کرتا ہوا۔ اس علاقے میں کھتریوں کی ایک جنگجو قوم کے سوا جس کا دارالخلافہ غالباً لاہور ہوگا، کسی کو اس کے مقابلے کا حوصلہ نہ ہوا۔ یہاں پر 2 لفظ نئے آئے ہیں، ایک ہے آپ کی جنگجو قوم، لڑاکا قوم کو کہتے ہیں جنگجو قوم، پھر دوسرا جو یہ لفظ آیا ہے نا یہاں دارالخلافہ، دارالخلافہ کہتے ہیں آپ ملک کے ایسے شہر کو یا اس جگہ کو جہاں پر ایک آفس ٹائپ بنائے، سمجھ لیں آپ پوری عمارت ہوتی ہے، وہاں سے بیٹھ کر پورے ملک کا نظام چلایا جاتا ہے، اور جس شہر میں وہ عمارت واقع ہوتی ہے اس شہر کو آپ دارالخلافہ کہتے ہیں، اور جس عمارت میں یہ واقع ہوتا ہے اسے آپ دارالعمارت کہہ دیتے ہیں۔ لائک ایسے بالکل جیسے آپ کے اسکول کے اندر آپ کا آفس ہوتا ہے۔ اسکول اگر آپ کا ایک پورا ملک ہے تو آفس اس کا دارالخلافہ ہوتا ہے، وہاں سے بیٹھ کر جیسے پورے اسکول کا انتظام دیکھنا ہے، کتنے بچوں کے لیے کون سی کلاس ہے، کس کلاس میں کولر چاہیے، کس کلاس کے اندر پنکھا نہیں ہے، کتنے پنکھے چاہیے، کیا چیز بچوں کی نیڈ ہے، کس چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، کون سی چیز چینج کر دینی چاہیے، اس سال میں کیا کیا ہوگا، یہ تمام کا تمام جیسے اسکول بالکل سیم آپ لوگ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں جیسے اپنے اسکول کا انتظام دیکھتے ہیں کہ آفس سے چلایا جاتا ہے، ہمیں جو مسئلہ ہوتا ہے آفس سے رجوع کرتے ہیں، ایسے ہی سیم ملک کے اندر آپ کا دارالخلافہ ہوتا ہے۔ سکندر کا یہ ارادہ تھا کہ تمام ہندوستان کو اپنے قبضے میں لائے، مگر پورس سے لڑ کر اس کی سپاہ نے ایسا جی چھوڑا کہ پھر آگے بڑھنے کا ارادہ نہ کیا۔ ہر چند سکندر نے سمجھایا اور دھمکی اور خوشامد بھی کام میں لایا، مگر فوج کو کسی طرح اثر نہ ہوا۔ راجہ پورس سے جس وقت سکندر اعظم کی فوج کی لڑائی ہو گئی ہے، اس وقت کیا ہوا ہے، اس فوج نے ایک بڑی فوج سے کیونکہ مقابلہ کیا تھا، جنگ جیتی تھی، اس کے بعد اب ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ایک اچھا جرنیل جو ہوتا ہے وہ فوج کو کبھی پیار سے سمجھاتا ہے، کبھی دھمکی سے سمجھاتا ہے، کبھی لالچ سے سمجھاتا ہے۔ سکندر اعظم نے یہ سب حربیں آزما لیے، لیکن اگر فوج پھر بھی نہ مانے تو جرنیل سمجھ لیتا ہے کہ اب انہیں فورس کرنا بیکار ہے، ان پہ دباؤ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، جو فوج کے جرنیل ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہوتے ہیں، ان کی بات مان لیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا، پھر سکندر نے مجبوراً واپسی کا راستہ اختیار کیا، مجبوراً پیچھے ہٹا اور دریائے جہلم پر پہنچ کر فوج کے 3 حصے کیے۔ ایک حصے کو کشتیوں میں بٹھا کر آپ اس کے ساتھ ہوا، باقی 2 حصوں کو دریا کے دونوں کناروں پر خشکی میں چلنے کا حکم دیا۔
چلتے چلتے ملتان کے قریب ایک قوم سے سخت معرکہ آ پڑا۔ سکندر نے ان کے شہر پر حملہ کیا اور سیڑھی لگا کر سب سے پہلے آپ فصیل پر چڑھ گیا۔ فصیل لفظ یہاں میں نے نہیں لکھا ہے۔ قلعے ہوتے ہیں نا، پہلے زمانے میں لڑائیوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا، یا شہر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، کیونکہ جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور جنگیں گھوڑوں پر، پیدل، یہ ہوائی جنگ نہیں ہوتی تھی اس وقت کوئی بھی۔ تو کیا کرتے تھے، جس وقت شہر بناتے تھے کچھ قلعے ایسے بناتے تھے، اس کے چاروں سائڈ پر اونچی اونچی دیواریں اٹھا دیتے تھے، اور وہ دیواریں بہت مضبوط ہوتی تھیں، انہیں عام شخص کیا 100 150 لوگ مل کر بھی نہیں توڑ پاتے تھے، اور یہ بہت اونچی اونچی ہوتی تھی جسے کود کر جانا بھی آسان نہیں ہوتا تھا۔ اس دیوار کو آپ فصیل کہتے ہیں۔ چار افسر اوپر چڑھنے پائے تھے کہ سیڑھی ٹوٹ گئی۔ اب اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ جست کر کے اپنی فوج میں آئے یا دشمنوں میں جائے۔ الٹا آنا اس کو گوارا نہ ہوا، جسم کو تول کر شہر ہی میں کودا۔ کودتے وقت اسلحے کی چمک سے دشمنوں کو یہ گمان ہوا کہ اس کے بدن سے بجلی نکلتی ہے۔ سب کے سب ڈر کے بھاگنے لگے، مگر پھر اصل حقیقت سے آگاہ ہو کر اس پر آ پڑے۔ سکندر دیوار سے اڑ کر ان کا مقابلہ کرتا رہا، اور اسی میں ان کے 2 افسر اپنے ہاتھ سے مار لیے، مگر ایک تیر اس کی پسلی میں ایسا لگا کہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس کے 2 افسر جو اسی کے ساتھ کودے تھے اس کی حفاظت کرتے اور دشمن سے لڑتے رہے۔ اتنے ہی میں اس کی سپاہ دروازہ کھول کر اور کچھ فصیل پر چڑھ کر شہر میں آ گئی اور شہر فتح کر لیا۔ یہ دروازہ کون سا ہے؟ جس طریقے سے چاروں سائڈ فصیل کھینچی ہوئی ہے، ہمارے گھر کی باؤنڈری ہوتی ہے، اس میں کوئی دروازہ بھی ہوتا ہے اندر آنے جانے کا۔ جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس دروازے کو بند کر دیتے تھے۔ سکندر کی فوج نے جتنے میں سکندر اندر لڑ رہا تھا کودے تھے، یہاں سے دروازہ کھول لیا اور یہ فوج اندر گھس آئی۔ اس لڑائی میں سکندر ایسا زخمی ہوا کہ اس کے جینے کی آس نہ رہی۔ ایک عرصے کے بعد تندرست ہو کر دریائے سندھ کے دہانے پر پہنچا۔ وہاں سے کشتیاں ایک آزمودہ کار ناخدا کے حوالے کی۔ ناخدا آپ کی جو کشتی کو چلانے والا ہوتا ہے، راستہ بتانے والا پانی کے اندر، اس کو کہتے ہیں ناخدا۔ ناخدا کے حوالے کی کہ بحر ہند کی راہ دریائے دجلہ اور فرات پر پہنچ جائیں۔ آپ بلوچستان کی خاک چھانتا، طرح طرح کی مصیبتیں جھیلتا مکران پہنچا۔ مکران سے پرسی پولیس کو روانہ ہوا اور وہاں جا کر وہ خوبیاں جو اس کی غیر حاضری میں پیدا ہو گئی تھیں رفع کی۔ رفع کرنے کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، یا ان کے کچھ ایسے اقدامات کرنا جس سے اس کا جو اس میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہاں سے فرصت پا کر شہر سوسا میں فارس کے سابقہ شہنشاہ دارا سوئم کی بیٹی سے شادی رچائی۔ سکندر کی تقلید سے اس کے بہت سے سرداروں اور سپاہیوں نے بھی فارس کی عورتوں سے شادیاں کیں۔ سکندر نے جب دارا سوئم کی بیٹی سے شادی کی ہے، تقلید کے معنی اس کو دیکھ کر اس جیسا کام کرنا، کسی کی تقلید کرنا، اس جیسا کام کرنا، جس طریقے سے وہ کر رہا ہے اس کو فالو کرنا۔ انگلش میں اسے بولیں گے اسے فالو کرنا، اردو میں اس کی تقلید کرنا۔ تو اس کے سپاہیوں نے بھی وہاں پر بہت ساری خواتین سے پھر شادیاں کی۔ اس دھوم دھام کے بعد بابل میں گیا اور چاہا کہ اس شہر کو دارالخلافہ بنائے، مگر عمر نے وفا نہ کی، بخار چڑھایا۔ اسی عارضے میں سال مسیحی سے 323 برس پہلے 10 جون کو 32 برس کی عمر میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ سکندر اعظم کا دور صرف 32 برس پر مشتمل ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ آدھے سے زیادہ دنیا اس نے فتح کی تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہے کہ جس وقت سکندر اعظم نے یہ ساری فتوحات کی ہیں،
اس وقت پاکستان جو موجود تھا، اس وقت کا پاکستان کے نام سے نہیں تھا، لیکن یہ جو جگہ موجود تھی اس کے بارے میں جو اس کے سپاہیوں نے بیان دیا ہے وہ کیا ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ آ جائیں پیج نمبر 39 پر۔ سوری 37 پر، اور یہاں پر الٹے ہاتھ پر دیکھیے، سکندر اعظم کے زمانے کا پاکستان۔ سکندر اعظم کے سپاہیوں نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق یہاں کے لوگ بہادری میں ممتاز ہیں، جنگ کے میدان میں ایشیا کے باقی تمام باشندوں سے بڑھ کر ہیں، سادگی اور دیانتداری ان کی نمایاں صفات ہیں، طبیعتیں ایسی معقول ہیں کہ مقدمے بازی کی نوبت نہیں آتی، دیانتداری ایسی ہے کہ نہ یہاں تالے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہی معاہدوں کو لکھنے کی حاجت ہے۔ اس ملک کے کسی باشندے کے بارے میں یہ نہیں سنا گیا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ یہ ایک غیر قوم کا بیان ہے جو اس نے یہاں کے بارے میں دیا ہے۔ اگر ہم سکندر اعظم کے سبق کو ایک نظر خلاصہ کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھیے یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ کاف میم وہی طریقہ جو بھی ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر۔ جب یہ اپنی فتوحات کا اس کا سلسلہ جاری تھا، دریائے سندھ اور دجلہ کے اوپر آیا ہے، جب یہاں پر کے لیے نکلا ہے تو اس کے راستے میں جو جو شہر پڑے ہیں، ملک مازندران، خراسان، ہرات، کابل، بلخ، بخارا اور سمرقند وغیرہ سے ہوتا ہوا دریائے سندھ پر پہنچا ہے۔ یہاں کے بعد اسے دریائے دجلہ میں جانے پر کوئی بڑی دقت پیش نہیں آئی، چھوٹے سے مارکے کے بعد دریائے جہلم پر آ گیا تھا یہ۔ یہاں پر اس کا جو سامنا ہوا ہے وہ راجہ پورس سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں لڑنے کے بعد راجہ پورس سے لڑائی کے اندر اسے فتح ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی جو فوج ہے اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا ارادہ تو تھا پورے ہندوستان کو فتح کر کے اس پر اپنی حکومت کرنے کا، انہیں متحد کرنے کا، لیکن کیونکہ اس کی فوج نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تھے، ہمت ہار دی تھی، اس لیے اسے وہیں سے واپس جانا پڑا۔ اس لڑائی کے بعد اس کا جو اپنا گھوڑا تھا وہ مر گیا تھا، جس کا اسے اتنا غم ہوا تھا کہ اس نے اسی کے نام پر بیوسیفالیا نام کا ایک شہر آباد کیا تھا۔ گھوڑے کا نام تھا بیوسیفالس، ٹھیک ہے۔ واپسی کے اوپر وہ پرسیپولس پہنچا ہے، جب راستے میں جو جو علاقے فتوحات کرتے ہوئے آتے تھے، یہ ان لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا، وہاں پر کسی کو نگراں بنا دیتے تھے اور کچھ احکامات دے دیتے تھے کہ آپ کو اس طریقے سے حکومت چلانی ہے، یہ قوانین ہوں گے۔ لیکن جب یہ واپس پہنچتے ہیں، اگر وہاں کا جو نگران ہے وہ صحیح چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی تھیں اکثر۔ میرے پاس بھی اگر اختیار آ جائے گا، ایک شخص چلا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کب آئے، سالوں میں واپس آئے بھی یا نہ آئے، میں بھی یہاں اپنی منمانی شروع کر دوں گا۔ تو جو خرابیاں پیدا ہوتی تھیں، اگر وہ حکمران واپس وہاں آتا تھا اور دیکھتا تھا، پھر وہ اس کو اپنی منشا کے مطابق درست کرتا تھا۔ اس نے بھی یہاں پہنچ کر وہاں پرسیپولس میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اس کو دور کیا ہے۔ پھر وہاں پر دارا سویم کی بیٹی سے شادی کی ہے، اور اس کے بعد اس کی عمر نے وفا نہ کی۔ 323 قبل مسیح میں اس نے وفات پائی ہے، ٹھیک ہے۔